ہندو جاٹ وہاں بستے تھے ہمارے گاؤں میں، اور ہم لوگ جو تھے ہندوؤں سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ عورت کی عزت کتنی تھی، میری والدہ گاؤں کی بیٹی تھی، سارا گاؤں کہتا تھا کہ یہ گاؤں کی بیٹی ہے۔ جو برابر کے تھے وہ بہن کہتے تھے، جو چھوٹے تھے وہ انہیں پھوپھی کہتے تھے۔ احترام ہی نہیں بلکہ مقام کیا تھا گاؤں کی بیٹی یا بہن یا پھوپھی کا، مجھے اب تک وہ واقعہ یاد ہے، بھول ہی نہیں سکتا۔ میں گیا ہوا تھا کہ آواز آئی پھوپھی وہ فلاں جاٹ ہندو وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈانگو ڈانگی ہونے پہ، وہ ڈانگیں برس رہی ہیں اور وہ لڑ چل رہے ہیں اور چل رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ والدہ نے کہا کہ وہ چادر دینا مجھے ذرا۔ میں نے کہا ہاں جی، وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانگیں چل رہی ہیں، آپ چادر نہیں، کہنے کی بیٹا وہ تو مر جائیں گے اگر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا تو۔ میں نے کہا آپ چھڑانے والی وہاں سے، کہنے گئی چھڑانے، اور کون چھڑانے والی ہے؟ کسی کی جا ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو جاؤں تو اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے اٹھا ہی رہ جائے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ کیا کہہ رہی ہیں وہ، انہوں نے چادر دی اور وہ وہاں سیدھی چلی گئی، اور میں دیکھنے کے لیے گیا کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو پارٹی غالب پارٹی آ رہی تھی نا، انہوں نے دور سے کہا وہ پھوپھی خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں تھوڑا سا تو بدلہ لینے دو، تم کہاں آ رہی ہو؟ کہنے لگی ہو بیٹے یہ سارے میرے بھائی میرے بیٹے تو مر جائیں گے اس طرح سے۔ وہ جا کے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، وہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے چلے گئے اور وہ پارٹیاں گھر کو چلی گئی۔ یہ احترام تھا وہاں عورت کا، روایتیں تھیں۔ یہ آپ پوچھیں گے شاید کہ صاحب یہ اتنا ایس قسم کا اخلاق کس بنیادوں کے اوپر تھا؟ صرف روایات کے اوپر تھا۔ روایات بڑی پختہ چلی آتی تھی ان کے ہاں، اور اس کی بڑی شدت سے پابندی کرتے تھے صاحب۔ ایک روایت یہ بھی تھی کہ لڑکی کے ہاں کا کچھ نہیں کھانا۔ لڑکی اپنی نہیں، گاؤں کی لڑکی، دوسرے گاؤں میں اس کی شادی ہوئی ہے، وہ لڑکی کا گاؤں ہو جاتا تھا، وہاں سے جاتے تھے تو دوسرے سے کہتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگی مجھے، وہاں کنواں چل رہا تھا، میں نے پانی پینا چاہا، دادا جان نے کہا کہ نہ بیٹا یہاں ہمارے گاؤں کے کمہار کی لڑکی بیاہی ہوئی ہے، ہم لڑکی کے ہاں کا کھاتے نہیں، وہ جو کہتے ہیں اس گاؤں کی پوری زمین کی حد جو ہوتی ہے، ہم نے اس جو کا پانی بھی نہیں پینا ہے، آگے چل کے پانی پیئیں گے۔ جنہوں نے اپنے اوپر خود پابندیاں اس قسم کی عائد کی ہوئی تھیں، آپ سوچئے کہ جس مقام پہ بھی انہوں نے پابندی اپنے اوپر عائد کی تھی، کس شدت سے اس کو نبھاتے تھے۔ اس تمام عرصے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے، میں وہاں جاتا تھا گاؤں میں تو وہ سارا گاؤں مجھے گاؤں کا بھانجا کہتے تھے، اس کی بہن کی والدہ کی وجہ سے۔ ہندو وہ خشک رسوئی کہتے ہیں اس کو، جو وہ بیچتے تھے، رسد کھانا پکا کے نہیں بیچتے تھے، یہ بیچتے تھے، اور ایک ریجا اور گڑ کی روڑی، اور یہ جیسا بھانجے کو دیتے ہیں یہ سارا گاؤں دیتا تھا صاحب۔ میں جاتا تھا چھٹیوں میں تو ہمارے کچے مکان تھے، گاؤں کا جو لالا تھا اس نے ایک پختہ بیٹھک بنوا دی کہ بھانجا آتا ہے، یہ تو شملے کا بابو ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ بیٹھک مختص تھی، میں آ جاتا تھا تو اس میں تالا پڑ جاتا تھا، میں جاتا تھا تو وہ تالا کھل جاتا تھا۔ اتنا احترام تھا اس زمانے میں ان رشتوں کا۔ ہندو جاٹ جو ہیں وہ بہن کے جو مسلمان ہوئے خاندان میں سے اس کی بیٹی ہے، اس کا میں بیٹا ہوں، اور یہ احترام تھا صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ یہ لالا میرے لیے تو وہ بیٹھک بنوا دی، اور یہ چیزیں بھی بڑی مراعات برتتا تھا مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کی ساری زمینیں بے نامی اس لالا کے ہاں گرا ہوتی۔ یعنی یہ ایک طرف تھا ہندو کا جو معاملہ تھا، لیکن انفرادی طور پر اس کی کیفیت یہ تھی اس سارے علاقے سے۔ تو اس زمانے میں سرور صاحب میں نے عرض کیا ہے کہ فسادات تو ایک طرف رہا، کہیں میں نے اس قسم کی خرش بھی نہیں دیکھی تھی، بڑا ہی سکون تھا۔
اور اس کا میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ خوشحالی تھی. کوئی کسی کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کسی کا چھین کے لے گیا ہے، یہ صورتیں ہوتی نہیں تھی. تو یہ ان روایات کی پابندی کی بنا پر وہ جتنی اخلاقی قدریں چلی آ رہی تھیں ان پر بڑی شدت سے وہ لوگ عمل پیرا ہو رہے تھے. اسی بنا پہ وہ معاشرہ جو تھا، شہر والوں کی بھی اپنی یہ تھی، ان میں کچھ کمی آ رہی تھی، لیکن گاؤں کے اندر تو یہ چیز بڑی ہی شدت سے ان کے اوپر عمل ہوتا تھا. اور گاؤں میں نے کہا ہے نا کہ کوئی اخلاقی خرابی میرے علم میں نہیں آئی اور کوئی شخص وہاں رات کو بھوکا نہیں سویا. یہ تھی اس معاشرے کی کیفیت جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. بات ہو گئی آپ کے سوال کا جواب. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا مختلف ہوا ہے معاشرہ آج اس معاشرے سے جو آپ نے پوچھا تھا، کہ اس سے یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس دوران میں کتنے تغیرات ہوئے ہیں. وہ تغیرات جن مناظر سے گزرے ہیں وہ تو دوسرا موضوع ہے، کوئی اور وقت آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے گزرے اور کیا کیا ہوا اس میں. میری نگاہ اس ساری تاریخ کے ادوار کے اوپر اور مناظر کے اوپر ہے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے اور یہ مختصر جواب میں عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے پھر جو آپ نے فرمایا تھا آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے کے اندر جو فرق ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. فرمایا ہے کہ بطالہ مذہبی شہر، کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ وہ مذہبیت کس قسم کی تھی؟ آج ہم مذہبی ہنگاموں سے دوچار ہیں، تو کیا اس وقت بھی مذہب ہنگاموں کی بنیاد بنتا تھا؟ پھر یہ کہ آپ کے فکر کی بنیاد مذہب اور دین کے فرق پر ہے، کیا اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ فرق واضح تھا؟ بڑا اہم سوال ہے سراج صاحب آپ کا یہ، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا تو تعارف ہی دنیا میں، عام دنیا میں مذہب کے نام سے، آپ سمجھ لیجئے کہ دین کے نام سے، تو یہ تو میرا خاص میدان ہوا. وہ شہر ہی نہیں اس دور میں، وہ فضا ہی، یا میں شہر تک کے اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. مذہبیت بڑی گہری تھی، شدت سے ہر شخص مذہب کا پیبند تھا. اس میں قریباً تمام مذاہب تھے اس شہر کے اندر، اور یہی اس کی شہرت تھی. ہندوؤں میں سناتن دھرمی، آریہ سماجی، اور یہ سارے کے سارے بڑے ہی شدت سے اپنے اپنے مسلک کے پابند تھے. مسلمانوں میں اہل حدیث بھی وہاں بڑی شدت سے تھے، یہ حنفی تھے، شیعہ حضرات تھے. عیسائیوں کے تو وہاں مشن تھے، وہاں ان کے سکول تھے، پارسی بھی تھے. اور آگے بڑھیں تو میں نے شاید عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں سنی اور ساتھ شیعہ بھی تھے. شیعوں کا بھی بڑا ممتاز گھرانے تھے وہاں، بڑی شہرت تھی. ہمدانی اور بخاری ان کو کہتے تھے، اور یہ نارووال کے خواجگان بھی جو تھے بڑی شدت سے. تو یہ مذہب ہوں یا فرقے ہوں، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب سے بڑی شدت سے کاربند تھے، لیکن کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا تھا. مناظرے بڑی کثرت سے ہوتے تھے، اور آج تو یوں نظر آتا ہے کہ ہر مناظرے کا انجام کوئی فساد ہی ہونا چاہیے. بالآخر مناظرہ کسی فیصلہ کن حقیقت تک تو پہنچا نہیں کرتا، لیکن مناظرے بڑی شدت سے ہوتے تھے، فساد نہیں ہوتا تھا اس کے اندر. یہ تصوف جو ہے، میں آگے چل کے آؤں گا جب تصوف کے اوپر تو میں عرض کروں گا، تصوف قریباً 75% شیعیت ہوتی ہے. تو میں تو چونکہ تصوف کے اندر آپ جانتے ہیں میری تعلیم یہ تھی، تعلیم ہی نہیں تھی، نظری تعلیم نہیں، تصوف کے جو سلوک کے منازل کہلاتے ہیں، مراقبے، چلے، ورد و وظائف، اسی عمر میں نے یہ سارے کر رکھے ہوئے تھے. تو تصوف میں بھی میں جسے کہتے ہیں پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، گڑا ہوا بھی تھا. بڑی شدت تھی. دادا جان کی بھی یہ کیفیت تھی تصوف کے ساتھ. تو شیعت جو تھی وہ تو تصوف کے ساتھ آئی ہوئی،
لیکن میں دیکھتا ہوں